میں نے ایک غالباً ایک حدیث اس کا حوالہ دے دیا تھا آپ لوگوں کو کہ سورہ جو ہم نے پہلی سورۃ البقرہ کے نام میں ہم نے دیکھا تھا کہ سورۃ البقرہ ان البیت الذی یقرأ فیہ تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان، جو ہم نے سورۃ البقرہ کا نام دیکھا تھا اس میں مسلم کی وہ روایت میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دی تھی کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھا جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا اور شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ آج کے دور میں آپ سوچئے شیطان ہمارے گھروں میں مختلف صورتوں میں جو ہے اپنی جگہ بنا چکا ہے، اور شیطان جو ہے وہ بالکل تسلط ہمارے گھروں کے بیشتر گھروں میں شیطان کا تسلط ہے۔ موسیقی چل رہی ہے، فلمیں چل رہی ہیں، بے حیائیاں ہو رہی ہیں، تو شیطان جو ہے وہ بالکل گھر کے اوپر آپ کے قبضہ جما چکا ہے۔ تو آج کے دور میں کتنا ضروری ہے کہ ہم گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھیں، اور گھر میں جب سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے تو یہ سورۃ البقرہ اور شیطان گھر میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ شیطان کا مطلب صرف ہمارے یہاں جب شیطان کی بات ہوتی ہے نا تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے شیطان مطلب یہ کہ اگر کسی کو آسیب ہو رہا ہے اور جو ہے وہ جنات حاضر ہو رہے ہیں تو یہی مطلب شیطان ہے۔ شیطان کا صرف کام یہ آسیب کے معاملات تو بہت کم ہوتے ہیں، شیطان مختلف صورتوں میں آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بہت سارے گھروں میں ایک نگیٹو قسم کی ہمیشہ ماحول بنا رہتا ہے نا، جس کو ہمارے بعض لوگ نگیٹو انرجی بولتے ہیں کہ ہمیشہ جھگڑا ہو رہا ہے، میاں بیوی لڑتی رہتے ہیں، صبح شام خالی لڑ رہے ہیں، زندگی میں خوشی نہیں رہ گئی ہے، اور ایک دم گناہوں کی وجہ سے گھر بالکل بوجھل ہو گیا ہے، قبرستان کی طرح بن گیا ہے۔ تو یہ بھی شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، شیطان گھروں میں پناہ لے لیتا ہے اور آپ اس کو بھگانے کے لیے، یعنی آپ سوچیے کوئی آپ کا پڑوسی آدمی اگر آپ کے گھر میں آ کر کے بیٹھ جائے تو آپ گوارا نہیں کریں گے کہ پڑوسی آ کر کے گھر پہ آپ کے قبضہ کر لے، اور آپ ساری اپنی طاقت لگا دیں گے کہ اس سے گھر کو خالی کرانا ہے۔ لیکن کتنے سارے گھروں میں ہماری بد اعتقادیوں کی وجہ سے، بدعات کی وجہ سے، بے عملی کی وجہ سے، نماز سے دوری کی وجہ سے، اذکار نہیں پڑھنے کی وجہ سے شیطان بالکل قبضہ جما کر کے بیٹھ گئے، اور شیطان آپ کے گھر میں رہ کر کے آپ کے ساتھ کوئی اچھائی تو کرے گا نہیں، وہ تو ہمیشہ آپ کو جہنم کی طرف ڈھکیلنے کی کوشش کرے گا۔ خاص طور پہ جن گھروں میں میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں نا تو شیطان کو تو سب سے پسندیدہ اور محبوب کام یہ ہے کہ میاں بیوی کو لڑاؤ اور ان سے جھگڑا کراؤ۔ پھر یہ کہ آصف وغیرہ بھی کتنے معاملات ہمارے یہاں پر ہوتے رہتے ہیں، اس میں سے بہت سارے جینوین معاملات بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں اگر شیطان گھر کے اندر رہے گا تو بہت نقصان پہنچائے گا آپ کو، کیونکہ دنیا میں کوئی انسان آپ کا اتنا بڑا دشمن نہیں ہو سکتا جتنا بڑا دشمن شیطان ہے۔ ان شیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، گھر میں رہ کر کے تمہارے ساتھ کوئی اچھا کام نہیں کرے گا وہ۔ اور ہم نے تو شیطان کو گھروں میں لانے کے بہت سارے اسباب فراہم کیے ہوئے ہیں، موسیقی ہے، ٹیلی ویژن ہے، اور بہت ساری خرافات ہیں۔ تو شیطان کو گھروں سے بھگانا ہے، اور ایسا گھر جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں پہ ٹک نہیں پاتا۔ تو سورۃ البقرہ خاص طور پہ پڑھنے کا اہتمام گھروں کے اندر کرنا چاہیے، یہ اس سورت کی خصوصی فضیلت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے کہا کہ سورہ بقرہ پڑھی جائے تو شیطان نہیں آتا، تو سورہ بقرہ کتنی پڑھی جائے تو شیطان نہیں آئے گا؟ کیا اس کی کوئی مقدار حدیث کے اندر آئی ہے؟ اور جو لجنہ دائمہ جو فتویٰ کمیٹی ہے سعودی عرب کی، ان کے علماء سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ایسا گھر جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا، کیا اگر شیطان داخل ہو چکا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے؟ تو سورہ بقرہ سے پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ کیا ایک مرتبہ سورہ بقرہ پڑھ لی جائے تو شیطان بھاگ جائے گا، یا پھر ہر سال پڑھنا چاہیے، یا ہر رات میں پڑھنا چاہیے، اور کتنا پڑھنے سے بھاگ جائے گا؟ اور تو اس کا جواب جو ہے وہاں کے جو سعودی کی فتویٰ کمیٹی ہے انہوں نے بتایا لیس لقراءۃ سورۃ البقرہ حد معین، سورہ بقرہ پڑھنے کی کوئی متعین حد نہیں ہے کہ اتنا پڑھنا ہے، انما يدل الحدیث علی شرعیت امارۃ البیوت بالصلاۃ وقراءۃ القرآن، حدیث سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ گھروں کو اگر ہم نمازوں سے اور قرآن کی قرات سے اور اسی طرح سے جو ہے سورۃ البقرہ سے منور کر کے رکھیں، عمارہ کا مطلب ہوتا ہے آباد کر کے رکھیں، اگر ہم قرآن سے آباد کر کے رکھیں، نماز سے آباد کر کے رکھیں اور سورۃ البقرہ سے گھروں کو آباد کر کے رکھیں تو شیطان ایسے گھروں سے بھاگ جاتا ہے۔ لیکن اس کی کوئی تحدید نہیں آئی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے پڑھتے رہنا چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکے پڑھتے رہنا چاہیے، کوئی تحدید نہیں آئی ہے کہ اتنا پڑھو گے تو شیطان بھاگ جائے گا۔ بس یہ ایک معمول بنانا چاہیے کہ وقتاً فوقتاً آپ سورۃ البقرہ پڑھتے رہیں، بلکہ روزانہ سورۃ البقرہ کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھیں۔ خاص طور پہ سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں ان کے بارے میں خصوصی فضیلت آئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آگے ذکر آئے گا۔ اسی طرح آیت الکرسی ہے، اس سے بھی شیطان بھاگتا ہے، تو ان کو خاص طور پہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ اور ویسے بھی سورۃ البقرہ گھر کے اندر پڑھتے رہنی چاہیے، اس کے لیے کوئی متعین نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں 40 دن پڑھنا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ایک بار ختم کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، مستقل سورۃ البقرہ پڑھنا چاہیے، خود پڑھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین آپ اگر کیسٹ لگا دیں یا کوئی آپ جو ہے موبائل پر لگا کر کے چھوڑ دیں تو قرآن مجید سننے کی فضیلت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی وہ فضیلت حاصل ہو جائے، لیکن حدیث کے اندر کہا گیا تقرا پڑھا جائے، اور پڑھنا یہی ہے کہ انسان کوئی پڑھے۔ تو جیسے اذان ہوتی ہے تو آپ ٹیپ لگا کر کے اذان نہیں دے سکتے نا، اذان دینے والا اذان دے گا باقاعدہ اور آپ جو ہے اس کا جواب دیں گے، تو تقرا کہا گیا پڑھا جائے، اور پڑھنا اصل یہی ہے کہ آپ خود پڑھیں، پڑھنے والے پڑھیں۔ بہت سارے لوگ جو اتنے پریشانیاں بھی ہوتی ہیں تو خود سورۃ البقرہ نہیں پڑھیں گے بلکہ بس وہ موبائل پہ لگا کر کے چھوڑ دیں گے، تو بھائی خود پڑھیے سورۃ البقرہ، خاص طور پہ جو اس کی فضیلت والی آیتیں ہیں، آیت الکرسی اور آخر کی دو آیتیں، ان کو خود پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چوتھی فضیلت سورۃ البقرہ کی